أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سورۃ الکہف کے نام رکھنے کی وجہ کو سنا، دوسرے نمبر پر سورۃ الکہف کے فضائل کو سنا، تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکہف کے شان نزول کو سنا تھا۔ شان نزول یہ تھا، مشرکین مکہ نے یہودیوں کی وساطت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ جو بندے کے، انسانوں کے اندر، حیوانوں کے اندر ہوتی ہے، آیا یہ کوئی ہوا ہوتی ہے، کوئی جسم ہوتے ہے؟ اس کا جواب سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے دے دیا۔ دوسرا سوال یہ تھا، ان نوجوانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی بستی کو چھوڑ کر کہیں رپوش ہو گئے، جن کا کچھ اتا پتہ نہ چلا؟ آج اللہ رب العزت دوسرے سوال کا جواب دیں گے۔ اس واقعے کو مختصراً سنیں آپ۔ مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، اور یہ بت پرست بادشاہ تھا۔ یہ اپنی رعایا کو بھی بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا۔ چند نوجوان تھے جو ان کے وزیروں کے بیٹے تھے، جو ان کے ہاں کام کیا کرتے تھے، کام کاج کے اندر ڈپٹیاں لگی ہوئی تھی۔ تو یہ نوجوان بڑے اچھے گھرانے کے تھے جی، وزیروں مشیروں کے بیٹے تھے، خنساموں کے، باورچیوں کے بیٹے تھے۔ ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات پر تھا۔ اس نے ان کو تبلیغ کی، ان کو واضح و نصیحت کیا، وہ سمجھایا، یہ راہ راست پہ آئے اور انہوں نے توحید کو مان لیا۔ اب یہ چوری چھپ کے چلتے پھرتے تھے، تو کسی نے شکایت لگا دی، چغلی کر دی کہ آپ کی رعایا کے اندر چند نوجوان ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا مانتے۔ اب چونکہ وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، شرک اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بلایا جائے جی ان کو۔ اب جب بلایا گیا، وہ دربار میں حاضر ہوئے، پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ پتہ چلا ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر، ہمارے بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک رب کو پوچھتے ہو۔ نڈر ہو کر، بے باک ہو کر کہنے لگے، قالوا ربنا، ہمارا رب وہ ہے جو رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس رب کے پجاری ہیں جو مالک ہے زمین و آسمانوں کا، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور زمین و آسمانوں کا مالک نہیں ہے، نہ ان زمین و آسمانوں میں اس کے اختیارات چلتے۔ اب بادشاہ تھا جی، جلال میں آیا تو پاس بیٹھے جو چیلے تھے، وزیر مشیر تھے، انہوں نے سمجھایا بادشاہ سلامت نوجوان ہیں، خون جوش مارتا ہے، تو کچھ موقع دیں ان کو سمجھنے کے لیے۔ بادشاہ نے ان کو موقع دیا کہ آپ اس طرح کرو، کل تک جواب دینا، اور یہ ہے کہ انکار نہیں چاہیے، مجھے اقرار چاہیے۔ اب جب وہ وہاں سے جدا ہوئے، ایک سیٹ پہ گئے، باتیں کی، آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے بعض تو انہوں نے آنا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں جو موقع مل گیا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں سے ہم چل پڑیں۔ یہاں سے چل پڑے، راستے میں ایک چرواہا ملا جی، بکریاں چارنے والا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہماری حالت یہ ہوگی ہے، بادشاہ نے ہمیں دھمکی دی ہے، اگر ہمارے دین کو مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں بھی تمہاری طرح ایک موحد انسان ہوں، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہوں، لہٰذا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اب وہ ساتواں ہو گیا جی،
اب وہاں سے چل پڑے، ساتھ میں اس کا کتا بھی تھا. وہاں پر ایک غار میں گئے، تھکے ہارے، وہاں پہ تھوڑا سا لیٹنے کی دیر تھی جی. اللہ رب العزت نے انہیں ایسی نیند سلایا 300 سال مزید 9 سال جی. 300 سال کے ساتھ مزید 9 سال اللہ رب العزت نے انہیں غار کے اندر سلایا، اور 300 سال اور مزید 9 سال سونے کے بعد اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، بتاؤ یار ہم کتنی دیر سوئے رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے انہوں نے وقت کا مشاہدہ کیا، دن کا مشاہدہ کیا. صبح کے وقت ہم آئے تھے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اس اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو شام ہونے لگی ہے، سورج غروب ہونے لگ گیا. تو ہو سکتا ہے کہ ہم دن کا بعض حصہ سوئے ہوں. اگر اسی دن کی یہ بات نہیں ہے، ایک دن گزر گیا تو پھر ہم ایک دن اور ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. اب دیکھیں یہ مختصر سا واقعہ. پھر وہاں سے اٹھے، ظاہر بات ہے بھوک لگی ہوئی تھی. ایک ساتھی کو کہا جا کر آپ ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ، اور کھانا لیتے وقت احتیاط کرنا کہ کہیں وہ لوگ آپ کو پہچان نہ لیں. نمبر 2، جب کھانا لو تو کھانا بھی کون سا لینا؟ ایھا ازکا طعاما، حلال کھانا لینا، مردار اور حرام ہو کھانا مت لینا جی. اور اگر کسی سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، نرمی سے بات کرنا، زبردستی اور سختی کسی کے اوپر نہ کرنا جی. ایک بندہ گیا وہاں پر، جب اس نے سکے نکالے نا جی، تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو کھوٹے ہیں جی، یہ تو نہیں چلتے. جب اس نے ایک طرف دیکھا دقیانوس بادشاہ کی تصویر لگی ہوئی تھی، دوسری طرف اس کے وہ پیسے کی مالیت تھی، وہ بھی بڑا حیران ہو گیا، یہ کون سی صدی میں اٹھ کر آ گئے ہیں جی، یہ والا سکہ تو 300 سال پہلے کا ہے جی. جب تحقیق کی گئی، اس سے پوچھا گیا جی، اس نے کہا میں کہاں اکیلا ہوں جی، میرے ساتھ اور بھی بہت سارے ہیں. اور وہ جو بادشاہ تھا نا جی، اس زمانے کا وہ موحد تھا جی. اور اس کے زمانے میں بھی 2 قسم کے لوگ تھے جی. ایک وہ تھے جو قیامت کے منکر تھے، اور دوسرے وہ تھے جو قیامت کے اقراری تھے جی. اب بات بڑھتے بڑھتے جب وہ بادشاہ کو پتہ چلی، بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا کہ کہاں ہے جی. وہ ان کو لے کر، اس بندے کو لے کر غار تک گیا، تو ان غار کے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے ساتھ تو کوئی اور معاملہ ہونے لگ گیا جی. وہ وہاں پر گئے، استقبال کیا، پوچھ تاچھ کی، بات چیت ہوئی، تو ان کا مسئلہ یہاں پہ حل ہو گیا. جو قیامت کے منکر تھے، قیامت کے اقراری تھے، تو ان کے پاس اللہ رب العزت نے وہ آنکھوں دیکھا، ایک معجزہ ان کو مل گیا جی. 300 سال سونے کے بعد اللہ نے دوبارہ اٹھایا. ان کو دلیل ملی، جو رب 300 سال سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ رب مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے. یہ مسئلہ یہاں پہ حل ہو گیا. خیر یہ لوگ پھر آگے قرآن میں اس کو اور ذکر نہیں ملتا جی. بس یہ مختصر سا جو واقعہ تھا، آیات آگے تھی، یہ پیچھے تھی، جو مختصراً بیان کر دی. وہاں پر گئے رہے، جو بھی ہوا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اب ان کی جہاں پر یہ رہتے رہے ہیں غار کے اندر، ہم وہاں پر اپنا کنیسہ بنائیں گے جی. جو پہلے لوگ تھے انہوں نے کہا پہلے ہمارے مذہب پر تھے تو اب کنیسہ بنائیں گے. دوسروں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو کیا ہو گئے تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، موحد ہو گئے تھے، تو ہم کیا بنائیں گے جی، مسجد بنائیں گے جی. اب بھی تقریباً وہ ویڈیو چڑھی ہوتی ہیں فیس بک کے اوپر جی، قبریں بنی ہوئی ہیں، اور غار ہے، غار کے اندر قبریں، ہڈیاں ڈھانچے ڈالے ہوئے، اوپر ہے سائڈ پہ ایک مسجد بنائی ہوئی ہے. یہ مختصر سا واقعہ تھا. لیکن اس واقعے کو اللہ نے بیان کیوں کیا جی؟ مقصد جو تھا نا، دیکھیں واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا. اللہ اس واقعے کو بیان کیوں کرنا چاہتا ہے جی؟ ایک تو یہ تھا کہ جب اصحاب کہف غار میں گئے نا جی، تو وہاں سے کئی 100 سال کے بعد دوبارہ جب زندہ ہو کر آئے نا جی، لوگوں نے بھی دیکھا وہ اتنے 100 سال یہ سوئے رہے، نہ ان کے اوپر دھوپ نے اثر کیا، نہ ان کے اوپر بادلوں نے اثر کیا، نہ ان کے اوپر کسی اور چیز نے اثر کیا، اتنا عرصہ گزر گیا وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر بات ہے یہ بھی کوئی بہت پہنچی ہستیاں تھیں جی. تو انہوں نے کیا کر دیا، ان کو مشکل کو شاہ سمجھ لیا. اب کیا کرتے جی، ان کے نام کی نظر و نیازیں دیتے، ان کے نام کی 7ویں روٹی، 6 روٹیاں ان کے نام کی، 7ویں روٹی کتے کے نام کی دیتی تھی. ٹھیک ہے جی. آج بھی یہ نہیں کہ میں آپ کو جلالیے کے بندے کی بات بتاتا ہوں جی. اب بھی ایک بندہ ہے جی، آٹے کی مشین والا جی، وہ ابھی بھی یہ اصحاب کہف کے بندوں کا نام لکھتا ہے، ساتھ میں کتے کا بھی نام لکھتا ہے. جس بندے کو جو تکلیف ہو نا جی، وہ اس تویز سے ختم ہو جاتی ہے. یہ یہاں پر بھی ہیں جی، وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ یہاں پر بھی ہیں. تو لوگوں نے ان کے نام کو بطور تبرک سمجھ کر جی گلوں میں لٹکانا شروع کر دیا جی. اور ان کے کتے کے نام کو بھی کیا کر دیا، یہ تبرک سمجھ کر جی اس کے نام کی بھی نظر و نیازیں ہیں. اب کسی کا کام جو پھنس جاتا نا جی،
وہ ان کا نام کی نظر و نیاز دیتا، وہ پیسے دیتا، وہ کوئی اور شیرنیاں دیتا وغیرہ، اور کیا خیال کرتے جی یہ ہمارے وہ بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے جو اللہ کے ہاں بڑے پہنچے ہوئے تھے جی، اللہ نے ان کی وجہ سے ہمارے اس کام کو دور کیا۔ تو اللہ نے یہ بیان کر کے بتایا جو اصحاب کہف جن کو تم اپنا مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل سمجھتے ہو، اللہ نے ان آیات میں بار بار تردید کی ہے۔ پہلی تردید اللہ نے یہ کی جو اپنے آپ کو بادشاہ سے بچا کر بھاگے وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچا کر بھاگے تھے نا کہ کہیں بادشاہ ہمیں قتل نہ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو بچائے اور بھاگے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے بھاگے اور جس کو نیند آئے غار کے اندر وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور جو سو کر اٹھے اور ان کو اتنا بھی پتہ نہ ہو ہم 350 سال 300 سال سوئیں یا ایک دن یا ایک رات سوئیں، وہ تمہارے الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جن کو بھوک لگے وہ تمہارے مشکل، وہ تمہیں کدھر سے کھانا دے سکتی ہیں، اور جو خود پھنس جائیں بیچارے، جو بادشاہ کے سامنے بھی عاجز ہوں، تو وہ تمہاری حاجتوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اور جب غار میں جائیں اور غار میں جانے کے بعد رب سے دعا مانگے من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، جو مجھ سے مانگے وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو دربار کے اندر کھڑے ہو کر کہیں ربنا رب السماوات والارض لن ندعو، جو مجھے پکارے وہ تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ باقی باتیں ترجمے میں آئیں گی جی، دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکاف، کیا آپ خیال کرتے ہیں ان اصحاب الکاف بے شک غار والے، والرقیم، رقیم کے مفسرین نے کئی معنی کیے ہیں۔ رقیم کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا کہ یہ ان کی بستی کا نام تھا۔ رقیم کا ایک معنی یہ بھی مفسرین نے کیا کہ یہ ایک پہاڑ تھا جی، اس پہاڑ کے اندر جو غار جگہ تھی وہ اس کا نام رہی۔ اور تیسرا معنی مفسرین نے یہ معنی کیا جی، تختی کیوں کہتے ہیں جی؟ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نا جی، اس نے جب ان کو موقع دیا نا ایک دن کا کہ صبح صبح وقت آ کر بتا دینا دربار کے اندر جی ہم تمہارے خداؤں کی پجاری ہیں، ہم تمہارے خداؤں کو مانتے ہیں، اور اگر نہ مانا نا تو تمہارا کام کیا کر دیں گے؟ سنسار کر دیں گے جی۔ اب یہ وہاں سے نکلے، وہاں سے پھر ایسے غائب ہوئے جی، وہ کئی 100 سال غائب ہو گئے جی۔ تو بادشاہ نے کیا کر دی جی، ان کا نام لکھا، وہ ہوتا ہے نا جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں مفروروں میں نام لکھ لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ہیڈ لسٹ میں آ جاتا بندہ، تو اس نے ان کا نام تختی پہ لکھا، اور لکھنے کے بعد خزانے کے اندر جب یہ بندے ملے نا جی وہیں پہ ان کا کلا کما کر دینا جی۔ اور ایک تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی تختیاں قبروں کے اوپر لکھی گئی، ان کے نام لکھے گئے، تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ والرقیم۔ کانو من آیاتنا عجبا، ہے ہماری قدرت کے عجائبات میں سے جی۔ یہ دیکھیں سوال کیا مشرکین مکہ نے نا جی، وہ مائیں اور وہ ان کے جو باپ تھے نا جی مشرکین مکہ کے، وہ اپنے بچوں کو قصے سناتے تھے، جس طرح ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے نا جی ہمیں بھی اپنی مائیں بہنیں بڑی بہنیں یا والد صاحب ایسے قصے سناتے تھے، تو وہ بھی قصے سناتے تھے کہ ایسے نوجوان تھے، ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، وہ وہاں پر گیا اور ایسے غائب ہوئے، ایسے ہوئے، تو ان کو یہ بڑا تعجب لگتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے عجائبات میں سے، یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ والا قصہ ہے، تو تمہیں یہ والا قصہ میرا عجیب لگتا ہے، آیا اور قصے نہیں ہے؟ یہ قرآن سب سے زیادہ میری قدرت کا کرشمہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ عجیب معجزہ نہیں ہے؟ اذ اول فتیتو، جب ٹھکانہ لیا چند نوجوانوں نے، الی الکاف، غار کی طرف، فقالو، انہوں نے کہا ربنا، دیکھو جی خود کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور جو خود اللہ سے مانگے نا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک، دے ہم کو من لدنک، اپنی جانب سے، رحمتاً، بڑی رحمت، وہیئ لنا، اور تیار کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، یعنی اس ہجرت کے معاملے میں، رشداً، رہنمائی۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہجرت تو کر لیا، اب آگے کی رہنمائی بھی تو دکھا جی۔ جو خود اللہ سے راستہ مانگے نا جی تو وہ تمہیں کیا راستہ دکھائے گا جی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ فرماتی ہیں ہم نے تھپکی لگائی ان کے کانوں کے اوپر، فِي الْكَافِ، غار کے اندر، سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال گنتی کے جی، ٹھیک ہے جی۔ جو
بادشاہوں سے بھاگے جی، جو لوگوں سے بھاگے اور خود کو غار میں چھپائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے اٹھایا ان کو نیند سے، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، ای الحزبین، دو جماعتوں میں سے کون زیادہ احصا، زیادہ یاد کرنے والی ہے، لما لبثوا امدا، وہ جو ٹھہرے ہیں کتنی مدت جی۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے انہیں اٹھایا نا تو اللہ فرماتے ہیں ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون زیادہ ٹائم کو مدت کو یاد کرنے والا ہے۔ دیکھیں خود سوچیں جی، اصحاب کہف کو یہ بھی نہیں پتا جی ہم ایک دن سوئیں یا آدھا دن سوئیں یا یہ ہے کہ 309 سال سوئیں جی، جن کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، کتنی بیچ میں زمانے گزرے، وہ بادشاہ تبدیل ہوئے، مردار ہوا وہ دقیانوس، ان کو نہیں پتا جی۔ جن کو اپنے حالات کا پتہ نہ ہو وہ تمہارے حالات کیسے جانتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، غور کریں جی، سبق بڑا کمال کا ہے۔ نحن نقص، اب تفصیل کے ساتھ اللہ کیسا بیان فرماتا ہے، نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر، نبأہم، ان کی خبر، ان کا قصہ، بالحق، ٹھیک ٹھیک، انہم، بے شک وہ، فتیت، چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان لائے اپنے رب کے اوپر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے بڑھایا ان کے ایمان کو ایمان در ایمان، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے گرہ لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے دربار کے اندر، ظاہر بات ہے ہر طرف سے کافر ہی کافر ہوں جی، درمیان میں مسلمان اور موحد ہوں، جس طرح یہ پچھلے ہفتے میں آپ نے دیکھا جی انڈیا کے اندر وہ مسکان بچی تھی جی، ٹھیک ہے، ہندوؤں کا ملک ہے جی، ایمان یہاں پہ پتہ چلتا ہے جی، ہندوؤں کا ملک ہو، دائیں بائیں ہندو ہوں جی، اور ہوں بھی مرد حضرات، اور جواب دینے والی نعرہ تکبیر سے ایک لڑکی ہو، یقین مانو ہمارے جیسا بندہ ہو تو ٹانگیں کانپنے لگ جائیں، چاروں طرف سے ہندو ہی ہندو ہوں جی، ہم پاکستان میں کھڑے ہو کر نعرہ نہیں لگا سکتے، وہ ہندوستان میں انڈیا میں کھڑے ہو کر ہندوؤں کے سکول کالج کے اندر ہندوؤں لڑکوں کے آگے کیا کرتی ہے جی، نعرہ تکبیر لگاتی ہے۔ تو ان نوجوانوں نے بھی کیا کیا جی، دربار کے اندر کھڑے ہو کر کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ، اس کے سوا، الہن، کوئی اور الہ، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم پکاریں گے تو البتہ تحقیق ہم کہیں گے اس وقت ظلم والی بات، زیادتی والی بات۔ ہؤلاء قوم اتخذوا، کمال کی دلیل دی ہے جی، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اشارہ کیا دائیں بائیں سارے درباریوں کی طرف، اتخذوا من دونہ آلیہ، انہوں نے بنایا اس اللہ کے سوا اور الہ، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں دلیل دیتے اللہ کے سوا کسی اور کی، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی حاجت روا مشکل کشا ہے نہیں، جو اندر باہر کے حالات کو جانتے ہیں، جو بگڑیاں بناتے ہیں، تو دلیل دو جی، دلیل دو، دلیل تھی نہیں جی، کدھر سے دیتے؟ فمن اظلم، پس کون ہے بڑا ظالم اس بندے سے جو اللہ پر جھوٹ مانتا ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، بادشاہ نے کہا مان لو میری بات، بتوں کی پوجا کرنے پہ آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو وہ ہم کر دیں گے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب جدا ہوئے وہ ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان سے جن کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، درباریوں سے جدا ہوئے، بتوں سے جدا ہوئے، فرمایا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آپس میں مشورہ کیا جان چھوٹنے والی نہیں ہے، لہٰذا کیا کرو جی، اپنے ایمان کو بچاؤ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ٹھکانہ پکڑو، إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ، بخیر دیکھا تمہارے لیے، ربکم، تمہارا رب، من رحمتی ہی، اپنی رحمت، جو اللہ کی رحمت کا محتاج ہو نا جی وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اور وہ تیار کرے گا تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقا، آسانی، جو اللہ سے آسانیاں مانگے نا جی وہ تمہاری مشکلوں کو بھی آسان نہیں کر سکتا جی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، آپ دیکھیں گے، الشَّمْسَ، سورج کو، اذا، جب، طلعت، طلوع ہوتا ہے، تزاور، کتراتا ہے، ایک طرف پھٹ کر جاتا ہے، عن کافہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے، تقرضہم، مائل ہو جاتا ہے، ذات الشمال، بائیں جانب،
وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور اس حال کے وہ غار ایک کھلی جگہ میں تھا. غار اس سمت میں تھا نا جی، جب سورج صبح نکلتا نا جی تب بھی ان کو دھوپ نہیں لگتی تھی. شام کو جب غروب ہوتا نا تو شام کے وقت بھی اس غار کو دھوپ نہیں لگتی جی. ٹھیک ہے، اگر دھوپ لگتی تو نیند میں خلل آتا نا، لیکن یہ کہ تازہ ہوائیں لگتی تھی. ذالک من آیات اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اللہ نے ان کو سلایا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور ان کو دھوپ سے بچایا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت یافتہ ہے جی. ٹھیک ہے، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ من اناب، جو بندہ رجوع کرتا ہے. جو بندہ رجوع کرتا ہے اللہ اس بندے کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو بندہ اللہ کے راستے میں چلنے کی، اللہ کے راستے میں اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ایک نہ ایک دن اسے ضرور مل جاتا ہے. لیکن جو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وَمَن یُضْلِلْ، اور جس کو گمراہ کرتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، بس ہرگز آپ نہیں پاؤ گے کوئی رفیق، کوئی کارساز، مرشدہ اور راہ دکھانے والا. فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ خیال کرتے ہیں ایقاظاً وَهُمْ رُقُود، ان کو جاگتا ہوا حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم پلٹتے ہیں ان کے کروٹوں کو دائیں جانب اور بائیں جانب. یہاں پر بھی غور کریں جی، جو اپنی کروٹ بدلنے پہ قادر نہیں ہے، خود اپنی کروٹ بدل نہیں سکتا تو وہ لوگوں کی کروٹوں کو کیا بدلے گا، لوگوں کے حالات کو کیا بدلے گا. اور وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور کتا ان کا باسطٌ پھیلانے والا ہے، ذراعیہ اپنے بازوؤں کو بالوسیط چوکھٹ پر. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ جھانک کر دیکھیں ان کو نا جی تو لَوَلَّيْتَ، تو آپ پھر جائیں گے، منہم ان سے، فرارن بھاگ کر، وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ بھر جائیں گے ان سے رعب میں جی. اللہ رب العزت نے اتنی ہیبت اتاری ہوئی تھی ان پر، اگر کوئی بندہ ان کو اس وقت جا کر غار کے اندر دیکھتا تو وہ ہیبت کے مارے، ڈر کے مارے بھاگ جاتا. آنکھیں ان کی کھلی کی کھلی رہ گئی تھی. یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا جی. آنکھیں کھلی تھی، سانس چل رہی تھی، تغیر و تبدل کے حالات آ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ محسوس نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر اندر جائیں گے تو کیا صورتحال پیش آئے گی. لیکن وہاں تک کوئی بندہ پہنچا ہی نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے اٹھایا ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. خود سوچیں جی، جو خود آپ نے اٹھنے پہ قادر نہیں ہے، ان لوگوں کو کیا، ان کے گرے ہوئے لوگوں کو کیا اٹھائے گا. فرمایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں سوال کریں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جگایا، اور یہ بتلانا مقصود تھا کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ذرا غور کریں جی، آگے آئے گا یہ ان کی تعداد کتنی تھی. تو قَالَ قَائِلٌ، کہا ایک کہنے والے نے، مِّنْهُمْ ان میں سے، کم لبثتم، بتاؤ تم کتنے ٹھہرے ہوئے. جن کو اپنے سونے کی مدت کا علم نہیں ہے وہ تمہارے حالات کیسے جانتے ہیں. پھر فرمایا قالو، اب ایک سوال کرنے والا ہے تو دو ٹولیاں بن گئی. ایک ٹولی نے کہا لبسنا یومن، اگر وہی دن چل رہا تھا تو ایک دن تو گزر گیا، ہم صبح کے وقت آئے تھے تو یہ شام کا وقت ہے جی، تو لہٰذا کیا ہو گیا جی، ہمیں ایک دن ہو گیا. او بعض یوم، جو انہی میں سے تھے انہوں نے خیال کیا اگر وہی دن چل رہا ہے تو صبح کے وقت ہم آئے تھے تو اب شام ہو گئی ہے. کہنے لگے ایک دن ہوا یا دن کا کچھ حصہ ہوا ہے. دوسروں نے کہا نہیں، ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب خوب جانتا ہے بما لبستم، جتنا تم ٹھہرے ہو. پتہ چلتا ہے اصحاب کہف کا بھی اپنا عقیدہ یہ تھا کہ غیبدان ذات کس کی ہے جی، اللہ کی ہے جی. ان کا اپنا عقیدہ یہ تھا. بعد کے لوگوں نے کیا کر دیا جی، ان کو غیبدان بنا لیا. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ، بس کہنے لگے جی، کچھ کہنے لگا ایک دن ٹھہرے ہیں یا آدھا دن ٹھہرے ہیں، کچھ کہنے لگے اللہ بہتر جانتا ہے. اب کیا لگی ہوئی ہے جی، بھوک لگی ہوئی ہے. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ، پس بھیجو تم کسی ایک کو، بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ، یہ چاندی کے سکے دے کر، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ، کون سا کھانا حلال ہے جی. اور
فَلْيَأْتِكُمْ پس چاہیے کہ وہ لائے بِرِزْقٍ مِّنْهُ اس میں سے پھر رزق جی۔ نمبر ایک جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، اگر عالم الغیب ہوتے نا جی، غیب دان ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا نا جی فلاں دکان ہے، فلاں دکان سے حلال کھانا ملتا ہے جی، یا یہ ہے کہ وہ مختار کل ہوتے، مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو ان کو بھوک ہی نہ لگتی، اگر یہ ہے کہ مشکل کشا ہوتے تو ان کو کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کھانے کی بھی حاجت ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، کہنے لگے کسی ایک بندے کو بھیجیں جاؤ جا کر وہ کھانا لے کر آئے، اور وہاں پر یہ بھی خیال کرے وَلْيَتَلَطَّفْ نرمی سے بات کرے، یہ بھی ایک آداب ہے جی دکاندار کے ساتھ گفتگو کرنے کا، نرمی سے بات کرے، اور وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور نہ خبر دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو جی۔ بیچاروں کو اتنا پتہ نہیں تھا ہم جس بندے کو بھیج رہے ہیں اسی سے ہمارا راز بھی فاش ہوگا، یہ پکڑا بھی جائے گا جی۔ غیب دان ہوتے ہیں نا جی، ان کو پتہ ہوتا اس بندے کو ہم بھیجیں گے، وہاں پر جائیں گے، وہاں کے حالات 300 سال پرانے ہیں جی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ چاندی کے سکے یہ کھوٹے ہو گئے ہیں جی، اب ہمیں نئے پیسوں کی ضرورت اور حاجت ہے جی۔ دیکھیں مشکل کشاؤں کو اور حاجت رواؤں کو نہ مشکلیں پیش آتی ہیں نہ انہیں حاجتیں پیش آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، فرمایا انہم بے شک وہ ان یظہروا اگر مطلع ہو جائیں علیکم تمہارے اوپر یرجموکم وہ رجم کر دیں گے تم کو۔ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، ایک بندہ جائے کھانا لائے اور کھانا بھی پھر ایسا لائے جو پاکیزہ ہو، اور وہاں پر جا کر دکاندار کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی الٹی پلٹی بات ہو جائے گی، باتوں میں راز کھل جائے گا اور آپ کے بارے میں مطلع ہو جائیں گے، اور جب مطلع ہو جائیں گے یرجموکم تمہیں رجم کر دیں گے۔ یہ دیکھیں جی اصحاب کہف کے عاجز ہونے کی دلیل تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے جی، ٹھیک ہے، اور نہ ہمیں بچا سکتے نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ او یعیدوکم عاجزی کی دوسری دلیل کہ وہ زبردستی ہمیں لوٹا دیں گے فی ملتہم اپنے مذہب میں، ولن تفلحوا اذا ابدا تو اس وقت تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے، لہٰذا خیال سے جانا اور خیال سے واپس آنا۔ وکذالک اور اسی طرح اعثرنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے مطلع کیا علیہم ان کے اوپر لیعلموا تاکہ وہ جان لیں کہ ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کل آپ نے سنا تھا نا جی وہ جو زمانہ چل رہا تھا، جس زمانے میں ان کی آنکھ کھلی تو دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو قیامت کے منکر تھے، ایک وہ تھے جو قیامت کے اقراری تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ان وعد اللہ یہ ہم نے اصحاب کہف کو اٹھایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت کیا ہے جی، برحق ہے، وہ آ کر رہے گی، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم جس وقت وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں، امرہم اپنے معاملے میں، فقالوا جب پتہ چلا نا جی یہ تو کیا ہے جی زندہ ہو کر آ گئے ہیں، جو مسلمان تھے جو قیامت کے اقراری تھے وہ جیت گئے، منکر کیا ہو گئے جی ہار گئے۔ اب جب ہار گئے آگے قرآن نے پھر حال و احوال نہیں بیان کیا جی، وہ کہاں کیا کرتے رہے، کیا پیتے رہے، کیا چلتے رہے، کہاں پہ کیا ہوا، آگے کچھ بھی اللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ باقی جو بیان کرتے ہیں وہ کوئی من گڑت کہانیاں ہیں، کوئی اسرائیلی روایات ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ وہ فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد اب وہ دو قسم کے لوگ تھے جی، ایک مسلمان تھے اور ایک وہ مشرکین تھے جی، عیسائی مذہب سے نکل کر مشرک بن گئے تھے۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ پہلے ہمارے مذہب پر تھے ہم کیا کریں گے جی، ان کے اوپر مزار بنائیں گے جی، ان کے اوپر وہ کنبا شمبا بنائیں گے جی، اپنا کنیسہ گرجا بنائیں گے، چونکہ ہمارے بھی بزرگ لگتے ہیں جی، پہلے ہمارے خاندان سے نکل کر گئے۔ مسلمانوں نے کہا نہیں یہ کیا جی، ہمارے مسلمان بھائی تھے، موحد تھے، لہٰذا یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ہم مسجد بنائیں گے تاکہ وہاں پر جائیں اور جا کر ہم کیا کریں گے جی، عبادت کریں گے، برکات بھی ہمیں حاصل ہوں گی، اور ان کی ذات کے اندر ان کے نام کی ایک مسجد بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ مسلمان جیتے تھے تو مسلمانوں نے قریب ایک مسجد بنائی گی۔ اب وہ مسجد اس زمانے کے جو لوگ تھے عقیدے کے اعتبار سے پختے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں جی، وہ آتے تھے اس مسجد کے اندر نمازیں پڑھتے تھے اور ان کی قبول ہوتی تھی، وہاں پر وہ اپنے ذکر اذکار کر کے چلے جاتے تھے۔ اب جب پیچھے آنے والی نسل آئی نا، نئی نسل نا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ قبریں بنائی ہوئی جی، یہاں پر مسجد بنائی ہے۔ اب ان ظالموں نے کیا کرنا شروع کر دیا جی، ان کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ یہ ہوتا ہے جی، یہ جہاں سے یہ مزار چلتے ہیں نا، یہ شرک کے اڈے کھلتے ہیں نا جی۔ اب یہ دیکھیں بابا علی اجویری رحمہ اللہ، اس کے بارے میں آتا ہے کئی ہزار ہندو اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے گی،
اسی طرح بابا گنج بخش شکر رحم اللہ، اس کے ہاتھ کے اوپر کئی ہندو مسلمان ہوئے، کئی ہندو، لیکن آنے والے لوگوں نے ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مان لیا۔ بابا گنج بخش شکر رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اب لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں جی بابا کہن گڑے دی روڑی دے پتریں دی جوڑی، بابا شاہ جمال ہے پتر تو رتے لال ہے جی، ٹھیک ہے، جن کی اپنی اولاد نہیں ہے وہ تمہیں کیا اولاد دے گا جی۔ اب جاتے ہیں وہ فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، قسمت دکھاتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں تمہاری یہ قسمت کی لکیر ادھر سے ادھر جا رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے، تمہیں بس ستارہ گردش میں ہے جی، کہیں ڈوب رہا ہے جی، اب پیسے ملیں گے، اب دوسری شادی میں یہ کرو گے وہ کرو گے، وہ ظالم تمہیں تمہاری قسمت دکھاتے ہیں جی۔ اب بندہ عقل کا مارا ہوا ہے جی، ان سے پوچھے یار آپ یہاں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے، چپا چپا مٹی تمہارے منہ میں جا رہی ہے، تمہیں اپنی قسمت کا پتہ نہیں، ہماری قسمت دکھاتی ہو؟ یا جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی قسمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اپنی قسمت ہو تو اپنی ستارے، وہ جو تمہارا ستارہ گرا ہوا ہے اس ستارے کو موڑ کر اوپر کر دو جی، جاؤ موج مستی کروڑ پتی بن جاؤ جی، ایک سلائیوں میں کرولے میں بیٹھ جاؤ، یہاں فٹ پاتھوں میں، یہ پنڈی میں جاؤ نا جی، وہ بعضوں نے تو طوطے رکھے ہوئے جی، وہ قسمت نکالتے ہیں طوطے، اللہ معاف فرمائے جی۔ تو اللہ جب روٹتا ہے نا جی تو بندے کی عقل چھین لیتا ہے جی، مت ماری جاتی ہے۔ تو کیا ہوا جی، انہوں نے مسجد بنائی تو ربهم اعلم بهم، رب ان کا خوب جانتا ہے، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبوا جو غالب ہو گئے، علی امرہم اپنے معاملے میں، کیا جو مسلمان تھے انہوں نے کہا تھی لنتخذن علیہم مسجدا، البتہ ہم ضرور بنائیں گے اس کے اوپر مسجد جی۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اس آیت میں اللہ رب العزت اصحاب کہف کی تعداد کو بیان فرماتا ہے۔ دیکھیں ہمارا معاشرہ بھی ایسا عجیب معاشرہ ہے نا جی، جس مسئلے کے اندر ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس مسئلے میں کہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے، نہ دینی ہے نہ دنیاوی ہے جی، ٹھیک ہے، نہ اس مسئلے کے اوپر ہماری نجات بھی نہیں ہے جی، نہ اس سے اللہ ہمیں پوچھے گا جی، ہم لوگ اسی کے اندر انگلیاں مارتے ہیں، اسی میں سے کیڑے نکالتے ہیں۔ جن مسائل کے بارے میں اللہ پوچھے گا جی، جن مسائل کا سیکھنا فرض ہے ان کو سیکھتے نہیں ہیں، بس جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے جی، کہتے ہیں تعداد کتنی ہے جی، کوئی کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا کیسا تھا جی، کالا تھا، چٹا تھا، پیلا تھا جی، یہ بڑی بڑی لڑائیاں گزری ہیں جی، تو تعداد کتنی ہے تو یاد رکھیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں احادیث کے اندر صراحتاً کوئی ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہوتی جی، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو زیادہ صحیح ہونے کے قریب ہے، وہ فرماتے ہیں ان کی تعداد کیا تھی جی، 7 تھی جی، اور قرآن سے بھی اشارتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہوتی جی، 7 تھی جی۔ پیچھے آپ کو میں نے کہا تھا، ایک نے کہا قال قائل، سوال کرنے والے نے کہا کہ تم کتنا ٹھہرے ہو، قالو تو 2 گروہ بنے، ایک نے کہا ہم ایک دن یا بعض کا دن، آدھا دن، دوسروں نے کہا نہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ قالو یہ جمع کا صیغہ ہے جی، اور جمع کا کم از کم اطلاق کیا ہوتا ہے جی، 3 پر ہوتا ہے، ایک سوال کرنے والا اور قالو کے اندر 3 جی، کتنے ہو گئے 4، اور اگلے 3 یہ کتنے ہو گئے 7۔ آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں، آگے اللہ رب العزت نے 3 قول ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا قول اللہ نے فرمایا ثلاثۃ، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ دوسرا قول اللہ نے فرمایا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ نے فرمایا رجمًا بالغیب، یہ بے تکی باتیں ہیں، آنکھیں بند کر کے تیر مارنے والی بات ہے، اللہ نے تردید فرمائی۔ تیسرا قول اللہ نے فرمایا 7، 7 تھے، وثامنہم، اور ان کا ایک 8واں ان کا کتا تھا جی۔ اس کے بعد اللہ نے اس کی تردید نہیں فرمائی، تو فرماتے ہیں کہ تعداد کتنی تھی جی، 7 تھی، 7 تھی یا 8 تھی، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے جی۔ اللہ نے جب یہ نہیں کہا 1 2 3 4 5 6 7 تو ہمیں اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہمیں شریعت نے اس کا مکلف بنایا جی۔ تو فرمایا سیقولون، عن قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ، 3 تھے اصحاب کہف، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ، اور کہیں گے خمسۃ، 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمًا بالغیب، یہ بن دیکھے نشانہ مارنا ہے جی، ٹھیک ہے، بے تکے تیر چلانے۔ ویقولون، اور کہیں گے 7، 7 تھے، وثامنہم، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل کہ میرا پاک پیغمبر، ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے، بعدتہم ان کی گنتی کو، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں ان کی گنتی کو جانتے الا قلیل مگر بہت تھوڑے جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، پس مت جھگڑا کرو ان کے بارے میں الا مراء ظاہرا، مگر سرسری جی۔ کوئی آپ سے پوچھ لے
تو کہو جی قرآن نے یہ کہا ہے، یہ 3 4 کا بھی کہا ہے، 5 6 کا بھی کہا ہے، 7 کا بھی کہا ہے جی، یہ اتنی تعداد تھی، لہٰذا کوئی اگر کہتا ہے جی 3 ہی تھے جی، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، قرآن یہ کہتا ہے مت اس معاملے میں مت پڑھو جی، بس یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ سے اللہ دن قیامت کی پوچھے گا اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی جی، نہیں یہ نہیں پوچھے گا۔ اور وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور میرا پاک پیغمبر آپ ان سے نہ پوچھیں ان کے بارے میں، کچھ ایک سے بھی نہ پوچھیں۔ اور وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ سورت کے شروع میں آپ نے سنا تھا شان نزول، 15 دن اللہ رب العزت نے وحی کو روک کر رکھا جی، 15 دن وحی نہ آئی۔ 15 دن کے بعد جب وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرکین نے طرح طرح کے نشتر برسائے جی، طرح طرح کے طعن و تشنیع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جی، وغیرہ وغیرہ، منافقین تھے، مشرک تھے، حاسدین تھے، مبغضین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ 15 دن کے بعد جب وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل 15 دن نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ آج کے بعد اگر آپ کسی سے وعدہ کریں نا جی، تو وعدہ کرنے کے ساتھ آپ یوں کہہ دیا کریں الا ان یشاء اللہ، میں یہ کل کام کروں گا اگر میرے رب نے چاہی۔ ٹھیک ہے، دیکھو ایک انسان کی چاہت ہے جی اور ایک رب کی چاہت ہے۔ انسان کی چاہت کے اوپر رب کی چاہت کیا ہے جی؟ غالب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہتیں نیچے رہ جاتی ہیں، میری چاہت اوپر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کے اوپر تنبیہ فرمائی، میرا پاک پیغمبر اگر آپ بھی اگر کسی سے وعدہ کریں نا جی تو ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیا کریں گی۔ ٹھیک ہے جی، ولا تقولن لشیء، اور نہ کہے تو کسی چیز کے بارے میں انی فاعل، میں کرنے والا ہوں ذالک غدن، کل کو، الا مگر ہاں ان یشاء اللہ، اگر رب نے چاہا تو یہ کام میں کروں گا جی۔ اور واذکر ربک، جب وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہا کرو جی۔ قرآن سبق دیتا ہے جب بھی کسی سے وعدہ کرو اگر نہ کہہ سکو بھول جاؤ جی تو بعد میں کہہ دیا کرو جی، ٹھیک ہے، بطور تبرک کے۔ اور وذکر، میرا سونا محمد الرسول اللہ، یاد کر اپنے رب کو اذا نسیت، جب تو بھول جائے جی۔ ٹھیک ہے، یہ نسیان کوئی عیب نہیں ہے جی، نسیان پیغمبر کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور امتیوں کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے سنا ہے اللہ کا پاک پیغمبر عصر کی نماز پڑھا رہا تھا، عصر کی نماز پڑھائی، ایک رکعت کم پڑھائی اور اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت خرباق رضی اللہ عنہ کہے یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ یا ام نسیت، یا رسول اللہ نماز میں کمی آ گئی ہے یا آپ بھول گئے ہو؟ حضور نے فرمایا نہ کمی آئی ہے نہ بھولا ہوں۔ تو باقی صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا خرباق صحیح کہتا ہے؟ وہ آپ نے واقعہ سنا لمبے ہاتھوں والا ذوالیدین؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ حضور پھر گئے اور 1 رکعت پڑھائی، سجدہ سہو کیا۔ تو حضور نے فرمایا انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فنسیا آدم، آدم بھول گیا تھا جی، وہ دانا کھایا تھا جی۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت موسیٰ بھول گئی۔ یہ نسیان کا ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے جی۔ فرمایا وقل عسا، اور کہ عسا قریب ہے، ان یہدینی ربی، یہ کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، لأقرب، اس سے زیادہ قریب، لأقرب من ھذا، اس سے زیادہ قریب، رشدن بھلائی میں۔ اور ولبثوا فی کہفہم، اور ٹھہرے رہے وہ اپنے غار کے اندر، 300 سنین، کتنے سال جی؟ 300 سال، وازدادوا 9، اور 9 سال مزید جی۔ دیکھیں 2 ذکر آتے ہیں جی، جو لوگ 100 سال، 100 سال اور 300 سال یہ سوئے رہے اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ ایک حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اور ایک آتا ہے جی اصحاب کہف کے بارے میں۔ آگے اللہ پورے قصے کا خلاصہ بیان فرمائے گا۔ قل کہ میرا پاک پیغمبر اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بما لبثوا، جتنا وہ ٹھہرے جی، لہو غیب السماوات والارض، اسی اللہ ہی کے لیے پورے قصے کا خلاصہ۔ نمبر 1، غیب السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا غیب جاننے والی ذات اگر ہے تو کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا نہ اصحاب کہف تھے نہ کوئی اور ذات ہے۔ آسمانوں کے اندر کا جتنا بھی علم ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، زمینوں کے اندر کے جتنی بھی خلائیں ہیں، جو بھی حیوانات ہیں، چرندے پرندے درندے، جو گھڑی پیش آتی ہے، سب گھڑیوں کو جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی پیغمبر جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ اس کا کوئی امتی جانتا ہے، نہ حضرت علی جانتے ہیں، نہ کوئی اور بزرگ جانتا ہے، نہ کوئی مولوی صاحب جانتے ہیں۔ فرمایا اب صرف بھی، کیسا ہے وہ دیکھنے والا؟
لوگوں کے پاس تو یہ واقعہ مشہور تھا نا جی، وہ چند نوجوان تھے جو کیا ہو گئے جی، غیب ہو گئے، روپوش ہو گئے جی۔ اللہ رب العزت اس وقت بھی ان کو دیکھ رہا تھا، پوری دنیا سے چھپ گئے تھے، کوئی ذات ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی، ان کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، اللہ اس وقت بھی ان کے حالات کو جانتا تھا جی۔ فرمایا اسمع، اللہ سنتا تھا جی، اس وقت کی ان کی جو حاجتیں تھی اللہ ان حالات کو دیکھتا بھی تھا، سنتا بھی تھا۔ ما لهم من دونہ من ولی، نہیں ہے کوئی ان کے لیے اللہ کے سوا من ولی مختار جی۔ دیکھیں جی آج لوگوں نے، اچھا وہ میں پڑھ رہا تھا، وہ ایک دعوت اسلامی والے دارالفتاح کے اندر ایک بندے نے سوال کیا کہ یہ اصحاب کہف کے کتے اور ان کے ناموں کے بارے میں کیا جی تاثیریں ہیں جی؟ تو انہوں نے کہا بزرگوں کے یہاں یہ مجربات میں سے ہے جی، جس گھر کے اندر اصحاب کہف اور ان کے کتے کا نام لٹکا دیا جائے وہ گھر کبھی جلتا نہیں ہے، اور جس گاڑی کے اندر ایک اصحاب کہف کا اور ان کے کتے کا نام لکھا جائے تو وہ گاڑی کبھی ایکسیڈنٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ میں نے نام آپ کو جان بوجھ کر نہیں بتایا جی، ٹھیک ہے، اگر نام بتا دوں کل آپ بھی لکھ لو گے جی، آپ کے بھی عقیدے بن جائیں گے جی، کچھ نہیں ہوتا جی، برکت نام رب کے ہیں جی، ٹھیک ہے، اس ناموں ان ناموں کے علاوہ اگر کوئی نام برکت والا ہوتا نا جی تو کتنے صحابہ، کتنے تابعین، ائمہ مجتہدین آتے جی، ٹھیک ہے۔ وہ اصحاب کہف کو خود ان کے اپنے نام نہ بچا سکے جی، تمہیں کیا بچائیں گے جی، ٹھیک ہے، جو اپنے ناموں کی وجہ سے نہ بچ سکے جی وہ تمہیں کیا بچائیں گے، جو خود کیا تھے محتاج تھے وہ تمہاری حاجت روائیاں کیسے کریں گے۔ فرمایا ولا یشرک، اور اللہ شریک نہیں ٹھہراتا فی حکم ہی، اپنے غیب والے علم کے اندر احدن کسی ایک کو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی اللہ رب العزت کی یہ اولیاء اللہ تھے، بزرگ بندے تھے جی، اتنی مشکل حالات کے اندر وہ بادشاہ سے بچے، وہاں پر غار میں آئے اور کئی سو سال سوئے، سونے کے بعد دوبارہ جاگے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں، ان کو غیبات تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں کا زمینوں کا غیب جانتا ہے، اللہ کے سوا یہ تمہارے اصحاب کہف بھی نہیں جانتے۔ نمبر 2 فرمایا اللہ کی بادشاہت کے اندر نہ یہ اصحاب کہف شریک ہے، نہ کوئی اور پیغمبر شریک ہے، اور نہ یہ اللہ کے ہاں کارساز ہیں جی۔ کارساز تب ہوتے جب کیا کرتے جی، یہ اپنے حالات خود بنا سکتے، اپنے حالات کو سدھار سکتے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی شرک اور بدعت اور رسومات اور خرافات سے بچائے جی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت ایک غریب مومن کی شان کو بیان فرمائے گا۔ ایک غریب مومن اللہ کو کتنا پیارا ہے اس واقعے میں آپ دیکھ لیں گے۔ واقعہ یہ ہے، مشرکین مکہ کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ اس وفد کے اندر ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے۔ خوش اس وجہ سے ہوئے کہ جن کے پیچھے میں بھاگا کرتا تھا، میں جایا کرتا تھا، ایک ایک کو ڈھونڈا کرتا تھا، آج وہ خود سارے میرے پاس آ گئے ہیں، اور حیران اس بات سے ہوئے کہ یہ آئے کیوں ہیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ آئے، ان کا جو نمائندہ تھا بڑا باتونی بندہ تھا، بڑا تیز تراز بندہ تھا، کہنے لگا آپ ہمیں جانتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جی ہاں میں تمہیں جانتا ہوں، اور فرمایا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ہر قبیلے کا ایک سردار بھی ہے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تو کہنے لگے آپ کی محفل کے اندر یہ جو غریب غربا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، آپ ان کو اٹھاؤ تاکہ ہم بیٹھ جائیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئیں۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب غربا صحابہ کرام تھے جی، جو دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے جی، پھٹے ترٹے کپڑے تھے، تو وہ اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہم ان غریب غربا کے ساتھ کیوں بیٹھے۔ اللہ کے پیغمبر کے دل کے اندر خیال آیا کہ آج یہ سارے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ میں ان صحابہ کرام کو کچھ وقت کے لیے تھوڑا سیٹ پہ بٹھاؤں اور ان کو میں بات سمجھاؤں، ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ رب العزت میری بات ان کے دل میں ڈال دے۔ ٹھیک ہے جی، اور فقہی مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر استاد چاہے نا جی
آپ نے شاگردوں میں سے بعضوں کو یا کچھ شاگردوں کو وقتی طور پر اٹھا دے تو یہ بھی جائز ہے۔ والد کو یہ اختیار ہے جی، جائز ہے، والد اگر چاہے اپنے بیٹوں میں سے چند بیٹوں کو محفل سے اٹھا دے یا سب کو اٹھا دے، کسی اور کو بٹھا دے تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک استاد اور معلم کو یہ شبہ دیتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے کچھ حضرات کو محفل سے اٹھا دے، یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اور اللہ کا پیغمبر ہے جی، وہ تو سارے استادوں کا استاد ہے، سارے والدین کا بھی کیا ہے جی، والد ہے، تو اللہ کے پیغمبر کو تو یہ اختیار تھا نا۔ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ 7ویں پارے میں آپ نے سنا نا، یہ اللہ نے فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میرا پاک پیغمبر اگر تو ان کو اپنی محفل سے اٹھائے گا نا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کو غریب صحابہ کرام اتنے پسند تھے کہ یہ کافر اگرچہ مالدار ہیں جی، ان کے متحد کئی 100 بندے ہیں جی، لیکن اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو پسند ہیں تو یہ وہ لوگ پسند ہیں جو آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سخت تنبیہ فرمائی، فرمایا اگر آپ ان کو اٹھائیں گے یا آپ ان کی اطاعت کریں گے تو آپ اس وقت کیا ہو جائیں گے جی، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے ان صحابہ کرام کو بٹھایا اور باقیوں کو کہا کہ آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، جو بات کرنی ہے آپ ان کے مجمع میں موجود ہوتے ہوئے آپ کریں۔ دیکھیں یہ غریب بندے تھے جی، غریب صحابہ کرام تھے جو اگر اٹھاتے نا جی اللہ کے پیغمبر نا جی تو پھر رہتی دنیا کے اوپر یہ قانون بن جاتا ہے جی۔ امیر آتے غریبوں کو کہتے چلو اٹھ نس بھاگ، امیروں کی علیحدہ مسجدیں ہوتی، غریبوں کی علیحدہ ہوتی، امیروں کی علیحدہ محفلیں ہوتی، غریبوں کی علیحدہ محفلیں ہوتی، غریبوں کو انسان نہ سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی ہے جی کئی معاشرے، یہ یورپوں کے اندر جاؤ نا، یہ انگریزوں کے اندر، وہ کالے انگریز تو چٹے انگریز، چٹے ان کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ چٹوں کا گوروں کا اپنا سکول ہے، اپنے کالج ہیں، اپنی یونیورسٹیاں ہیں، اپنے اسپتال ہیں، اپنے مسافر خانے، اور کالوں کے اپنے۔ یہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اب یہ رواج شروع ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ جو تھوڑا بینک بیلنس والا ہو گیا وہ اپنے آپ کو اوپر شمار کرتا ہے اور غریب کو بیچارہ کو نیچے شمار کرتا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی چٹے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سرخ کو کسی پیلے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہ شانوں میں اوپر ہوگا جی۔ یہ نہیں ہے ایک وہ حسین ہے دوسرا کیا ہے جی کالا ہے بدصورت ہے جی، نہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ۔ دیکھو جی رب بھی کتنا غفور رحیم ہے، آنے والے حالات کو بھی مد نظر رکھا اور کہا میرے پاک پیغمبر آپ نے ان صحابہ کرام کو میرے سے مت اٹھانا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، پڑھ ما وہ چیز کی اوحیا جو وحی کی گئی ہے الیکا آپ کی طرف، من کتاب ربک تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتی نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کے فیصلوں کو، وَلَن تَجِدَ اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے، من دونہ ملتحدا اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ۔ وَاصْبِرْ صبر کر اور روکے رکھ نفس کا اپنے نفس کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی صبح و شام اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں وجہ اس رب کی رضا کو، ولا تعد عیناک عنہم اور مت پھیریں آپ اپنی آنکھوں کو ان سے جی، مت ہٹائیں آپ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے۔ دیکھیں یہ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں نا جی جو صحابہ کرام کی فضیلت کے اوپر بالکل صراحتاً ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرا پاک پیغمبر اپنی آنکھوں کو ان سے مت ہٹانا جی، ٹھیک ہے۔ یہی لوگ ہیں جی جو رب کو چاہتے ہیں اور رب ان کو چاہتا ہے۔ تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تاکہ آپ ارادہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی کا کہ ان غریب صحابہ کرام کو تھوڑا سا ہٹا دوں تاکہ یہ جو مالدار ہیں نا جی ان میں سے اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو ان کے متحد کتنے لوگ ہوں گے جی کیا ہو جائیں گے جی مسلمان ہو جائیں گے۔ آج ہوتا ہے یہی ہے نا جی، جتنی ہم لوگ امیروں کو فوقیت دیتے ہیں نا جی غرباء کو نہیں دیتے جی۔ غرباء وہ ہوتے ہیں جو دل و جان سے کیا کرتے ہیں جی عزت اکرام کرتے ہیں۔ امیر کیا کرتے ہیں جی
وقتی طور پر ان کے گن گاتے ہیں، پھر کل بندہ وہیں سے ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر تجھے امیروں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، تیرا تعلق ان غریب غربا کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تو نے ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ، مت اطاعت کرنا، من اغفلنا قلبہ، کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی ہے خواہشات کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے نکلا ہوا ہے۔